السلام علیکم، احمد عمرو ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے کینالز کے حوالے سے۔ اس میٹنگ میں پنجاب کے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ میدان جنگ اب سندھ کے بعد بننے جا رہا ہے پنجاب۔ سندھ کارڈ کا تو بہت سنا جاتا تھا، لیکن اب پنجاب کارڈ استعمال کیا جائے گا، دونوں بڑی اتحادی جماعتوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی۔ ویسے میں تو کسی بھی صوبے کے حق کی بات کو کارڈ نہیں سمجھتا، لیکن کیونکہ پاکستان کی سیاست میں مروج ہے، اس حوالے سے میں نے کارڈ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کیا فیصلے ہوئے ہیں، کس طرح کینالز کی سیاست اب پنجاب کی سیاست پر اثر انداز ہونے جا رہی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بڑی میٹنگ کے فیصلے میں نے آپ کو بتانے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے واپسی کا سفر باندھ لیا ہے۔ خبریں اب یہ ہیں، پہلے یہ تھا کہ میاں صاحب نے اپنا قیام طویل کر لیا ہے، لیکن اب خبر آئی کہ نہیں، وہ ایمرجنسی میں واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی جاتی عمرہ طلب کر لیا ہے۔ کیوں طلب کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اور ٹھیک اس دن طلب کیا ہے جس دن سکھر میں بلاول بھٹو زرداری میدان لگانے جا رہے ہیں کینالز کے معاملے پر۔ اور معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کو چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وفاقی حکومت ناکام اور کے پی کی حکومت ناکام، ریٹ نہیں ہے کہیں۔ تو مولانا صاحب کی گفتگو پر بھی بات ہوگی، اور انڈیا میں وہ جو پہلگام کا جو ایک واقعہ ہوا تھا، اپنا سیاحوں کو مارا گیا تھا، جس کی پوری دنیا نے مذمت کی، پاکستان نے بھی کی، اس معاملے کو لے کر مودی سرکار کی جو قومی سلامتی کا ادارہ ہے، اس کا اجلاس چل رہا ہے۔ تو وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، یا کم از کم اس اجلاس کی بنیاد پر انڈین میڈیا کیا جنگی جنون پیدا کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور آغاز کر لیتے ہیں براہ راست سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ سے۔ ہوا یہ کہ کل ایک بڑا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ معاملے کو سندھ کی حد تک نہیں رکھنا، پنجاب کا مسئلہ، کینالز کا جو معاملہ ہے، اس سے پنجاب کے جڑے مسائل کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک بڑی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی، مشاورتی اجلاس تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی کے جو سندھ سے ہیں وزیر آبپاشی کے جام خان شورو، انہوں نے بریفنگ دی، انہوں نے بتایا کہ جی کینالز کا ایشو ہے کیا، پانی کی دستیابی، ارسا کا سرٹیفکیٹ، اور چولستان کینال اور دوسرے کینالز کا معاملہ جو ہے، انہوں نے اپنے اس اجلاس کو بریف کیا، جس میں پیپلز پارٹی کی پنجاب سے لیڈرشپ بھی تھی، پیپلز پارٹی کی سندھ سے لیڈرشپ بھی تھی، اور اس میں میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے، خاص طور پر قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے بڑا اپنی جو پارٹی کی سندھ کی لیڈرشپ ہے اور مرکزی قیادت ہے پارٹی کی، ان کو ذرا تھوڑا سا ایک اپنا آرگومنٹ ان کے سامنے سختی سے رکھتے ہوئے کہا کہ پنجاب کا کیس جو ہے وہ ہمیں زیادہ اسٹرانگ طریقے سے لڑنا چاہیے، ورنہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سندھ کی پارٹی ہیں۔ جس طرح آج اپنا پنجاب کی وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ یہ آپ رہتے پنجاب میں اور جو ہے وہ مقدمہ سندھ کا لڑتے ہیں یہاں بیٹھ کر، تو حالانکہ یہ تو تانا کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ اگر پنجاب کی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پنجاب میں رہنے والے اگر سیاسی ورکر، سیاسی لیڈران، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ بات کرتے ہیں تو زیادہ بہتر بات ہے۔ بالکل اسی طرح سندھ کے لوگ اگر پنجاب کے کسان کی بات کریں گے تو بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک وفاق ہیں۔ تو جو کارڈ ہے، یہ جو عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے بات کی نا کہ جی پنجاب میں آپ رہتے ہیں اور حقوق سندھ کی بات کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہونا کہ بھئی ہمیں کینالز کے معاملے پر پنجاب کے کسان کے حق کی بھی بات کرنی چاہیے۔ اچھا، میں آغاز سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں، ڈے ون سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ بھئی میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ جو کینال ہے، خاص طور پر چولستان کینال، اس میں جو پانی جائے گا وہ پنجاب کا جائے گا۔ تو صرف اتنا بتایا جائے کہ پنجاب کے کس ضلع کا پانی کاٹ کر وہاں جائے گا، پنجاب کی کس نہر کا پانی چولستان کینال کی طرف جائے گا۔ اس کا جواب ابھی تک نہیں آ رہا، لیکن بہرحال
تو یہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہم یہ معاملہ اٹھاتے ہیں پنجاب میں اور تگڑے طریقے سے اٹھائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ندیم افضل چند صاحب ہیں، انہوں نے اور چودھری منظور نے پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے چودھری منظور صاحب یہ پریس کانفرنس کر چکے ہوئے ہیں 4 اپریل کے جلسے سے 2 روز پہلے، میرا خیال ہے 2 اپریل کو کی تھی انہوں نے، اور وہ تگڑی پریس کانفرنس تھی اور اس کا کافی سارا اثر ہوا تھا۔ تو ندیم افضل چند نے اور چودھری منظور نے جو پریس کانفرنس کی اس کا کچھ حصہ تو میں گزشتہ اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جو ندیم افضل چند نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت کے اتحادی نہیں، سسٹم کے اتحادی ہیں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے، کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کسان کو 1100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ ہم تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دیگر سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ اگر کینالز کے معاملے پر وزیر اعظم بے بس ہے تو پھر اقتدار چھوڑ دیں، وزیر اعظم سی سی آئی کا اجلاس بلا کر کینالز کے معاملے کو ٹیک اپ کریں، یہ انہوں نے کہا۔ اور عظمہ زاہد بخاری صاحب کی میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اب دونوں پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ڈیفینسو کر رکھا ہوا ہے، بڑی ان کی جو ہوتی ہے نا اپنی سیاسی جماعت کی حد تک ان کی حکمت عملی بہت اچھی تھی۔ میں قومی سیاست کی بات نہیں کر رہا، وفاق کی بات نہیں کر رہا، مسلم لیگ نون کی سیاست اور پنجاب کی حد تک کی سیاست کے لیے ان کا بڑا جو ہے نا وہ بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینسو کریں کہ وہ تو سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، ان کے پاس تو سوا ہر ٹائم ان کے ہاتھ میں سندھ کارڈ ہے، تو لہٰذا وہ اپنا کیونکہ پنجاب کی بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، تو وہ مسلسل اس کے جواب میں ایک پنجاب کارڈ کی طرز پر بات کرتی رہی ہے۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے آپ کو آئندہ 1-2 دن میں پنجاب میں مزید اس میں جو زبانی جنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹس پنجاب میں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی، اور پیپلز پارٹی پنجاب اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پنجاب یا مسلم لیگ نون مجموعی طور پر وہ آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ آمنے سامنے ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اب میدان جنگ جو ہے وہ اب پنجاب میں لگنے جا رہا ہے۔ ویسے تو وہ میدان جنگ تو رہے گا نا، جو جب تک وکلا کا اعلان ہے کہ جب تک ہمیں کینالز کا اپنا نوٹیفیکیشن منسوخی کا نہیں دیا جاتا تب تک ہم بیٹھے رہیں گے۔ پرسوں 25 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسہ ہے، اور اس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید حتمی الٹیمیٹم دے سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ پھر کمو شہید پر آخری مورکہ لگانے کا اعلان کرے۔ کمو شہید سندھ پنجاب بارڈر، صادق آباد اور اوباوڑو کے درمیان بالکل وہ جگہ ہے جہاں سے سندھ اور پنجاب کی جو ہے وہ صوبائی بارڈر لگتا ہے، جہاں پر قومی شاہراہ کراس کرتی ہے سندھ سے پنجاب کی طرف، ریتی اور کمو شہید یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے میرے پاس۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، انہوں نے واپسی اپنی جو سارے پروگرام جو تھے ان کے ظاہر ان کے چیک اپ وغیرہ ہو رہا تھا، تو ان کے ایشوز تھے ہیلتھ کے، صحت کے، تو خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جی وہ اب فوری طور پر پاکستان واپس انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملکی حالات اور انڈیا کا جو ایگریشن ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے سامنے، اور سندھ پنجاب کی راستے بند ہونا، بلکہ پورٹ سے پورے ملک کے راستے بند ہونا، اور ایک اپنا رسد بند ہو جانا مختلف اشیاء کی، اور وہ ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ کے پی کے حالات تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، بلوچستان۔ تو نواز شریف صاحب کے متعلق خبریں دی جا رہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد واپس آ رہے ہیں اور فوری واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے 25 اپریل کو اہم معاملے پر بریفنگ کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بلا لیا۔ اب اس میں یہ بھی امکان ہے کہ جو معاملہ کینالز کا ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کریں، وکلا سے بات چیت کریں، اور آج گئے تھے وہ بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون سندھ کے صدر، کینالز کے معاملے پر وکلا کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو دعوت دینا، بات چیت کرنا۔ تو فوکس تو یہ ہوگا کینالز کا ایشو، کیونکہ ایشو بہت سنجیدہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس ایشو کو جتنا جلدی
دیکھنا چاہیے تھا، ڈیلے ہو گیا، اور اب جتنا مزید اس کو ڈیلے کیا جائے گا مزید نقصان ہوگا، کیونکہ اب جتنے دن مزید کراچی اپنا کی طرف راستہ معطل رہے گا، ٹریفک نہیں آئے گی، کنٹینرز، ٹینکرز اور پورٹ سے رسد جو ہے وہ ایکسپورٹ کا سامان نہیں جائے گا پورٹ پر، اور امپورٹ کا سامان پورٹ سے یہاں نہیں آئے گا، تو ظاہر ہر طرح کی چیزوں کی قلت ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم کی قلت تو کہہ دیا گیا ہے، ایکسپورٹر سے پریس کانفرنس کی فیصلہ آباد والوں نے کی، ہم تو کنگلے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا تو سامان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ہمیں تو اب ادائیگیاں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اپنے ورکرز کو۔ تو وہ فوکس شاید یہ والا ایشو رہے۔ اور دوسرا ادھر جو انڈیا میں پہلگام میں جو ایک حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو انڈین میڈیا سارا دن آج میں دیکھتا رہا ہوں جس طرح کی جنونیت وہ پھیلا رہے ہیں، یعنی وہ انسائٹ کر رہے ہیں اپنی حکومت کو، حکومت بھی کون؟ ہندوتوا کی انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت، امت شاہ، اور ان کو یہ مسلسل انڈین میڈیا جو ہے، ظاہر ایک ایجنڈا ہے انڈیا کا، تو وہ ان کو مسلسل پرووک کر رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان پر ابھی کے ابھی حملہ کر دیں۔ تو وہاں پر مودی نے سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد ایک اجلاس بلایا اپنی سلامتی کا جو ان کا ادارہ ہے، اور اس سے جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو باضابطہ کوئی انڈین حکومت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن جو انڈین میڈیا خبریں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اب پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک انڈین جو آرمی وہ کرے گی، اس طرح کی کوئی صورتحال وہ بتا رہے ہیں کہ جی بن رہی ہے، اور اس طرح کا ڈسکشن چل رہا ہے اس میٹنگ میں سیکورٹی کے متعلق، اور پھر یہ بھی کہ جی پاکستان کے سفیر کو باہر بھیجا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے ہم دو پڑوسی ملک ہیں، دونوں ایٹمی طاقت ہیں، اور دونوں جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں ایشو ہوگا، انڈیا کو بھی ہوگا، ہمارے پاس بھی تو ظاہر ہے وہی طاقت ہے نا، اور چھوٹا ملک ہمیشہ اس بڑی طاقت کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ تو پاکستان تو شاید بڑی لمبی جنگ میں جانے کے بجائے، ظاہر کوئی اور صورتحال ہو سکتی ہے، میں اس پر بڑا سینسیٹیو معاملہ، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ وہاں پر جنگی جنون پورا کا پورا وہ جو انڈین میڈیا ہے اس کو ہوا دے رہا ہے، آگ بھڑکا رہا ہے، بلکہ وہ منہ سے شعلے نکال رہے ہیں پیٹرول ڈال کر منہ میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک اپنا پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے باقی تو معاملات جو ہیں ان پر گفتگو کی ہے۔ منرلز بل کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم منرلز اور مائننگز کا جو بل، ہم کسی صورت اس پر یہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے صوبائی خود مختاری پر، اور انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ہمارے جنرل خان نے سپورٹ کیا تھا، ان سے وضاحت مانگی جائے گی، اگر ان مطمئن نہ ہوئے ان کی وضاحت سے تو ان کی رکنیت معطل ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی دونوں حکومتیں KPK میں ناکام ہو گئی ہیں، اور مجموعی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو انتہائی خراب ہے، ریٹ نہیں ہے حکومت کی۔ بلوچستان کے بارے میں تو کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں، سندھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور KPK خاص طور پر وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دھاندلی زدہ اسمبلی تو KPK میں بھی ہے اور وفاق میں بھی، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی صورتحال حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، حکومت کی ریٹ نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی مذہبی جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جب انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے 2 روز پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر، اور باقی ظاہر مذہبی جماعتیں بھی اس میں جائیں گی، تو وہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے خلاف ایک نئے پلیٹ فارم سے جو انہوں نے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو الٹرنیٹ ایک اتحاد جو بنایا ہے، تو اس پلیٹ فارم سے وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کوئی ایک نیا الیکٹرل الائنس بنانے کی وہ کوشش کریں گے، کیونکہ PTI کو تو انہوں نے بہرحال انکار کر دیا ایک طرح سے، وہ ہوتا ہے نا کہ جی ان پر ایسی نہ ہی سمجھیے، تو PTI کو انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ رلایا، اچھا خاصا اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور اتحاد جا کر جماعت اسلامی سے کر لیا، اپنا جو ان کا اصل حلقہ ہے مذہبی جماعتوں کا وہ اس طرف چلے گئے۔
تو پی ٹی آئی والے پھر مولانا صاحب کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نہ ہی سمجھیں، تو پی ٹی آئی والوں کو تو ان کا انکار ہے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر پر ایک اجلاس ہے تحفظ آئین تحریک کا، اور اس میں اپوزیشن کی ساری جماعتیں، سندھ کی کانفرنس جماعتیں، وہ بھی وہاں اس میں شریک ہیں۔ تو اس میں کیا نکلتا ہے اور انڈیا کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔